بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ان کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ حضور میری 6 بیٹیاں ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہو رہا، دعا کیجئے اور کچھ ایسا کیجئے کہ ان کا نکاح ہو جائے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ اپنا گھر بسا لیں۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ جب وہ جانے لگا تو شیخ کے قریب ہی ایک عیسائی کا گھر تھا اور اس کا بہت بڑا ڈیرا تھا اور بہت بڑا مویشیوں کا باڑا تھا۔ اس نے اس مرید کو روکا اور روک کر کہنے لگا کہ آپ اکثر اس شیخ کے پاس آتے ہیں اور آ کر دعا کروا کر چلے جاتے ہیں، وہ کیا آپ کی مدد کرے گا اور وہ کیسے آپ کی بیٹیوں کا نکاح کروائے گا؟ آپ کچھ اور کیجئے۔ وہ مرید کہنے لگا کہ مجھے اپنے شیخ پہ پورا اعتماد ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرا شیخ چاہے تو خدا بھی اس کی بات کو نہیں ٹالے گا اور میری بیٹیوں کا نکاح ہو جائے گا۔ وہ عیسائی کہنے لگا کہ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہیں آپ اپنے شیخ کے پاس جاتے اور اس سے جا کر کہیں کہ وہ میرے پاس ملازمت کر لے، میرے پاس نوکری کر لے اور میں اس کے بدلے آپ کو 6000 دینار دے دوں گا اور ان 6000 دینار سے آپ کی 6 بیٹیوں کا نکاح ہو جائے گا۔ اس مرید کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اس نے فوراً عیسائی کے گریبان کو پکڑ لیا اور ان کے درمیان لڑائی تکرار ہوتے ہوتے لڑائی شروع ہو گئی اور بات دھینگا مشتی سے مکے گھونسلے تک آ گئی۔ آخر کار یہ بات پھیلتے پھیلتے اس مرید کے شیخ یعنی شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی۔ تو شیخ صاحب نے کیا کیا کہ جب رات کا وقت ہوا تو اس وقت اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی اور چادر اوڑھ کر اس عیسائی کے گھر پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو وہ عیسائی باہر آیا تو شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میاں، تم اپنی اس بات پہ قائم ہے جو 6000 دینار والی کی تھی؟ تو عیسائی کہنے لگا کہ ہاں میں تو قائم ہوں مگر آپ سے قائم نہیں رہا جائے گا۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے وہ شرط منظور ہے، آپ 6000 دینار دیں اور میں آپ کے ہاں ملازمت کروں گا، میں آپ کے ہاں نوکری کروں گا۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ آپ سے یہ نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکیں گے، آپ بزرگ آدمی ہیں اور آپ کا کیا کام، آپ کی تو مسجدیں، آپ کا درس خود چندے پہ چلتا ہے اور آپ میرے ہاں کیسے ملازمت کریں گے؟ آپ تو اس کے لیے کچھ کما نہیں سکتے، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ میرے پاس ملازمت کریں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں تو اپنی بات پہ قائم رہے، میں آپ کے ہاں ملازمت کروں گا اور آپ کے ہاں نوکری بھی کروں گا، آپ اپنی بات پر قائم رہیں۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ اچھا ایسا کر، خط بندگی لکھ دے۔ جس طرح آج کل کے اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں اس وقت اس طرح کا خط بندگی جسے غلامی کا پیمانہ کہا جاتا تھا لکھا جاتا تھا، اور شرط یہ تھی کہ جب تک وہ 6000 دینار واپس نہیں کیے جائیں گے یہ شیخ میرے ہاں ملازمت رہے گا۔ تو یہ بات قاضی کے پاس گئی اور قاضی کے ہاں خط بندگی لکھا گیا، اس نے 6000 دینار دے دیے۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیے اور وہ 6 دینار اس اپنے مرید کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا یہ لے جاؤ اور میری بچیوں کا نکاح کر دو۔ تو مرید کہنے لگا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے خود غلامی اختیار کر لی اور مجھے 6000 دینار دے رہے ہیں؟ شیخ صاحب فرمانے لگے کہ جب میں نے آپ کو بیٹا کہا تو وہ میری پوتیاں لگیں، تو پوتیوں کے نکاح کے لیے دادا ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تو میں نے کچھ نیا نہیں کیا، تو لے جا اور لے جا کر ان بیٹیوں کے نکاح کا بندوبست کر اور ان کو بیاہ دے۔ تو وہ مرید 6000 دینار لے کر اپنے شیخ کے حکم پر چلا گیا۔ اب شیخ صاحب اس کے ہاں ملازمت کرنے لگے۔ جب وقت کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے 12000 دینار لیے، حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر
کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ حضور مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ آپ 6000 دینار کے بدلے میں اس کے ہاں ملازمت کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک غیر مسلم کے پاس۔ آپ یہ 12000 دینار لیجئے اور اس کو اس کا 2 گنا واپس کر دیجئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میاں آپ شرطیں نہ لگائیں، اگر آپ نے دینار دینے ہیں تو دیں اور چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جی، آپ یہ دینار رکھ لیں۔ 12000 دینار وہ بادشاہ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر چلا گیا۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دینار لیے اور اپنے پاس رکھ لیے۔ صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوئی، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہے کوئی اور جس کی بیٹی کا نکاح ہونے والا ہو، ہے کوئی جس نے اپنی بیٹی کو بیاہ نہ ہو اور اس کے پاس توفیق نہ ہو، تو وہ 12000 دینار بھی آپ نے اپنے مریدین میں اسی طرح بانٹ دیے۔ اور جب بانٹ دیے تو اس کے بعد خود چارہ کاٹنے کے لیے، اس عیسائی کی بھینسوں کے لیے چارہ کاٹنے کے لیے کھیتوں میں چلے گئے۔ عیسائی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں کہ 12000 ان کے پاس آئے ہیں، وہ خود وہ ملازمت کر رہے ہیں، اور مجھے 6000 دینے کی بجائے اس نے 12 کے 12000 ہی غریبوں میں بانٹ دیے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بابا آپ بہت بزرگ آدمی ہیں، آپ کو 12000 دینار ملے تھے اور آپ نے ان میں سے 6000 مجھے دینے کی بجائے اور اپنی جان چھڑانے کی بجائے 12 کے 12 ہی تقسیم کر دیے، کیوں کر ایسے ہوا؟ تو حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر اپنی چادر مبارک ڈال دی تھی، اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ شرف الدین جو ہے اپنی آپ کو اس کام سے، اس غلامی سے چھڑوائے اور دوسروں کی بیٹیاں گھر میں بیاہنے سے بیٹھی رہ جائیں اور ان کا نکاح ہونے والا رہ جائے، اور شیخ شرف الدین آرام سے بیٹھا ہو اور فقط درس و تدریس میں ہی لگا ہوا ہو، نہ کہ کوئی اور کام کر رہا ہو۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی یہ آپ کو ویڈیو؟ آپ اپنے اس خواہش کا اظہار لائک اور کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجئے گا، اور بیٹیاں جس کی بھی ہوں ان کی عزت و تکریم اسی طرح کیجئے گا جس طرح کے اسلام نے درس دیا ہے۔